بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 270 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی البیع والاحتکار والاجارہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم سب سے پہلے حکم التسعیر یعنی اشیاء کے نرخ مقرر کرنے کا حکم پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر بیع ما تقوم المعصیۃ بغیرہ، ان اشیاء کی خرید اور فروخت کے بارے میں مسائل اور چند امثلہ پڑھیں گے جن اشیاء کے عین کے ساتھ معصیت متعلق نہ ہو بلکہ غیر کے ساتھ ہو، تو ان اشیاء کی خرید اور فروخت کرنا یہ جائز ہوگا یا ناجائز، تو ان سے متعلق ہم انشاءاللہ چند مسائل پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَا يُسَعِّرُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَن يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ عَنِ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا وجاز بيع العصير من خمار وإجارة بيت ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد وحمل الخمر للذمي بأجر وبيع بناء بيوت مكة وأرضها۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں: ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى، سلطان بادشاہ اشیاء کی نرخ مقرر نہیں کر سکتا۔ اشیاء کی نرخ بادشاہ خود سے مقرر نہ کرے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لا تسعروا فإن اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، کہ اے حکماء، اے عمراء، تم خود اشیاء کے نرخوں کو مقرر نہ کرو، لوگوں پر تنگی نہ لاؤ، ان کو اپنے مملوکہ چیزوں کو بیچنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی روزی میں وسعت دینے والے اور روزی کے اسباب بند کرنے والے اور اعمال بد کی وجہ سے پھر قحط مسلط کرنے والے ہیں۔ جب اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی قابض ہے، تو پھر سلطانوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے اموال اور ان کی مملوکہ چیزوں پر پابندی لگائے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق فروخت کرے۔ الا ان يتعدى ارباب الطعام عن القیمة تعديا فاحشا، البتہ اگر ارباب طعام منڈی والے اشیاء کی قیمتوں میں، نرخوں میں اتنی تجاوز کرے، تعدی کرے جو حد سے بڑھ کر ہوں، تو پھر اس صورت میں سلطان کو خود سے آگے بڑھنا ہوگا اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یعنی عام حالت میں تو حکم یہی ہے کہ لوگ چونکہ اپنے اشیاء کے خود مالک ہیں، لہذا ان کو اپنی چیزوں کے اپنے منمانی کے مطابق جو جس قیمت میں وہ فروخت کرنا چاہے فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح کہ آج کل منڈیوں میں اور مارکیٹوں پر مختلف مخصوص لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے، مخصوص تاجروں کا، تو اب اگر ان کو کلی ڈیل دے دی جائے تو وہ اپنی منمانی کریں گے، 10,000 روپے کی چیز 20,000 میں بیچیں گے، غم فاحش کے ساتھ بیچیں گے، لوگوں کو مشکل میں مبتلا کریں گے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کہیں حاکم دیکھے ایسی صورتحال ہے کہ اشیاء کے مالکین، کھانے پینے کے مالکین ان چیزوں میں کے نرخوں میں تعدی سے کام لے رہے ہیں اور تعدی بھی اس طرح کے غم فاحش سے متعلق ہو، تو اس صورت میں پھر حاکم خود آگے بڑھے اور نرخ نامہ مقرر کر کے مختلف دکانوں پر دے۔ جس طرح کہ آج کل باقاعدہ اس کا ایک نظم ہے کہ فوڈ والے باقاعدہ اشیاء کے نرخ نامے مقرر کرتے ہیں، دکانوں پہ ان کو جو ہے روانہ کرتے ہیں، دکاندار پھر اس کے مطابق جو ہے چیزیں فروخت کرتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ قیمت پر نہیں فروخت کر سکتا۔
تو یہ زبردست طریقہ ہے اور بڑا اچھا انتظام ہے، اس طرح کرنا چاہیے، وگرنہ پھر یہ دکاندار موقع پا کر اپنی منمانی کریں گے جس سے لوگ مشکل میں مبتلا ہوں گے۔ ولا یسائر سلطان بادشاہ کی اشیاء کی قیمت مقرر نہ کرے الا ان یتعدی، مگر یہ کہ تجاوز کرے ارباب الطعام، کھانے پینے کے مالکین، کھانے کے اشیاء کے مالکین، عن قیمت، اس چیز کی قیمت سے، تعدی فاحشا، اور تعدی تجاوز بھی تجاوز فاحش ہو، فحینئذ یسرت، اس صورت میں حاکم پھر وہ مقرر کر سکتا ہے، نرخ مقرر کر سکتا ہے۔ وجاز بیع العصیر من خمار، عزیز طلبہ یہاں سے جو مسائل جو امثلہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ ہر وہ اشیاء جن کے عین کے ساتھ معصیت متعلق نہ ہو بلکہ اس میں تغیر اور تبدیلی کے بعد وہ چیز سبب معصیت بنتی ہو تو پھر اس چیز کی بیع یا اس کو اجارے پر دینا یا لینا یہ جائز ہوگا، لیکن جس چیز کے عین کے ساتھ معصیت متعلق ہو تو اس کی بیع و شراء یہ درست نہیں ہوگی۔ تو اسی پر مصنف علیہ الرحمہ یہی چند مسئلے ذکر فرما رہے، تو سب سے پہلا مسئلہ ذکر فرمایا وجاز بیع العصیر، اور جائز ہے، عصیر کہتے ہیں شیرے کو، انگور یا کھجور کا شیرہ جو پھر بالقوہ شراب بن سکتا ہے، تو اس شیرے کی بیع و شراء یہ جائز ہے، شیرے کا بیچنا یہ جائز ہے، من خمار، عام لوگوں پر بیچنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں، لیکن خمار جو شراب بنانے والا ہے، شراب خور ہے، شراب خانے کا مالک ہے، جو شراب بنا کر لوگوں پر بیچتا ہے، ایسے شخص پر عصیر شیرہ بیچنا یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز اس لیے ہے کہ عصیر کی ذات کے ساتھ، عین کے ساتھ کوئی معصیت متعلق نہیں، البتہ یہ بالقوہ بعد میں چونکہ خمر بنتا ہے تو بعد میں بننے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری مفید چیزوں میں بھی عصیر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص کافروں پر، حربیوں پر لوہا بیچ دے تو لوہا بیچنا، اسکریپ کا مال بیچنا یہ تو جائز ہے، لیکن براہ راست ان پر اسلحہ بیچنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اسلحہ کے عین سے معصیت متعلق ہے، جبکہ اسکریپ کا مال اور لوہے وغیرہ کے عین سے معصیت متعلق نہیں، اس میں تغیر اور تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کی بیع یہ جائز ہے، جبکہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہی ہے کہ اس میں چونکہ یہ معصیت کو مستلزم ہے، لہذا یہ معصیت میں ان کے ساتھ تعاون ہے، اور لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی وجہ سے یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں۔ وَإِجَارَةُ بَيْعٍ لِيَتَّخِذَ فِيهِ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ، بیت نار اس عبادت خانے کو کہتے ہیں جس میں مجوسی لوگ عبادت کرتے ہیں، معبد للمجوس، مجوسیوں کی عبادت خانہ، بیع کہتے ہیں معبد للیہود، یہودیوں کے عبادت خانے کو، کنیسہ معبد للنصارى، نصارہ کی عبادت خانے کو۔ اب اگر کوئی شخص اپنا گھر کرایہ پر دے کسی بت پرست کو کہ وہ اس میں بت خانہ بنائے، وہاں پر لوگ بت رکھ کر اور بتوں کی پوجا کریں، یا یہودی اپنے لیے معبد خانہ بنائے کہ یہاں پر یہودیوں کی عبادت ہو، یعنی اس کو بیع بنائے یا کنیسہ بنائے، نصارہ اپنے لیے عبادت خانہ بنائے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز ہے، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہی ہے کہ آپ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو لہذا یہ اسم اور عدوان پر
جو ہے کافروں کی مدد کرنی ہے، یہ اعانت علی المعصیت کی قبیل سے ہے، لہذا یہ جائز نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر موجر جو اپنا گھر کرایہ پر دے رہا ہے تو نفس سے گھر وہ اجارہ پر دے رہا ہے، اور اجارہ یہ گھر کے منفعات پر منعقد ہونے والا ایک عقد ہے، اور اسی وجہ سے محض اس عقد اجارہ کے انعقاد ہی سے مستاجر پر اجرت لازم ہو جاتی ہے، چاہے وہ اس میں رہائش اختیار کرے یا نہ کرے۔ تو لہذا جب یہ گھر کے منفعات کے انعقاد پر عقد ہے تو یہ درست ہونا چاہیے۔ باقی وہ اگر اس میں عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہودیت کے تعلیم کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک فعل ہے، وہ فعل مختار ہے، مختار لوگوں کا فعل ہے، اس میں ان کی اجازت ہے ان کو، لہذا وہ اپنا کام کرے، لیکن موجر کو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ گناہ تو بہرحال ہوگا، لیکن یہ ہے کہ عقد اجارہ درست ہو جائے گا۔ یہی فرما رہے وجاز بیع سیر من خمار، اور جائز ہے شیرے کو بیچنا خمار پر، شراب بنانے والے پر، و اجارت بیت، اور گھر کو اجرت پر دینا، لیتخذ فیہ بیت نار، تاکہ وہ اس میں بت پرستوں کے لیے عبادت خانہ بنائے، او بیعتن، یا جو ہے بیع بنائے یہودیوں کی عبادت خانہ، او کنیستن، یا کنیسہ بنائے یعنی نصارہ کی عبادت خانہ، او یباع فیہ خمر بالسواد، او یباع فیہ خمر، یا بیچے وہ اس میں شراب، یعنی وہ اپنے لیے جو ہے شراب کی دکان بنا لے اور باقاعدہ اس میں شراب بیچے، تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جازہ ان سب چیزوں کے لیے گھروں کو اجرت پر دینا یہ جائز ہے۔ بالسواد کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے کہ یہ سب چیزوں کے لیے اجرت پر گھر دینا یہ جائز ہے۔ بالسواد کہتے دیہات کو، دیہات میں، شہروں میں نہیں۔ شہروں میں کیوں نہیں بھئی؟ اس لیے کہ شہروں میں اسلام غالب ہوتا ہے، شہروں میں اسلامی قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ جب شہروں میں اسلامی قوانین لاگو ہوتے ہیں تو وہاں لوگوں کو اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی غیر یہودی و نصارہ کو یا شراب خوروں کو کہ وہ وہاں پر شراب کی دکانیں بنائیں اور شراب کی بے و شراء کریں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دیہات میں یہ کر سکتے ہو۔ بعض حضرات فرماتے سواد سے مراد یہاں پر اہل کوفہ کے علاقے ہیں کہ اس وقت کوفہ میں ذمی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ بہرحال امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چاہے مصر میں ہو، چاہے سواد میں ہو، دیہات میں ہو، اگر ذمیوں کی ان چیزوں کے لیے گھر کی اجارے کی ضرورت ہو، مسلمان نے دے دی اجارے پر تو یہ جائز ہے، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں، اور اس میں افضل اور اولا یہ صاحبین کا قول ہے۔ وحمل الخمر للذمی بأجر، اسی طرح ذمی کے لیے خمر کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بأجر، اجرت کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے۔ جس طرح کہ آج کل بہت سارے مسلمان شراب کی کاروبار کرتے ہیں تو گاڑیوں والے، رینٹ گاڑیوں والے جو ہے وہ اپنے گاڑی میں ان کی شراب کی بوتلیں رکھ کر ایک شہر سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے کے جاتے ہیں، باقاعدہ چرسوں کا کاروبار ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وحمل الخمر للذمی بأجر، اگر کافر آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس کی شراب ادھر ادھر لے کے گئے تو یہ جائز ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی جائز نہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ حمل الخمر کو بھی ناجائز کہتے ہیں، اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر جو شراب استعمال کرے اس سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، وعد منها حاملها، اور ان 10 لوگوں میں سے شراب اٹھانے والے کو بھی آپ نے شمار کیا، یعنی اس پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ شراب اٹھانے والا بھی باعث لعنت ہے اور وہ ملعون ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ شراب اٹھانے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرنے والا، یہ بھی جو ہے ناجائز کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ جائز
نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ شراب اٹھا کر ایک جگہ دوسری جگہ تک لے کر گیا ہے تو محض اپنے عقد اجارہ کے طور پر یہ اجرت لے رہا ہے، حمل اٹھانے کی اجرت لے رہا ہے۔ اب یہ خمر کے جو بوجھ اس نے اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ذمہ اس کو ضائع کرنے کے لیے اس سے وہاں اس جگہ تک لے کے جایا جاتا ہو یا کسی اور کام کے لیے، یہ تو نفس یعنی ایسا کام نہیں ہے جس کے عین کے ساتھ معصیت قائم ہو۔ جب عین کے ساتھ معصیت قائم نہیں تو لہذا اس کا یہ اجارہ درست ہوگا۔ وحمل الخمر لذمی باجر، اور ذمے کے لیے شراب اٹھا کر جانا اجرت کے ساتھ یہ جائز ہے، اجرت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ یہ سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے اشیاء کے نرخ مقرر کرنے سے متعلق مسئلہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے دوسرے نمبر پر وہ اشیاء جن کے عین کے ساتھ معصیت قائم نہ ہو، ان کی بے اور اجارہ سے متعلق ہم نے مسائل پڑھے، چند ایک مثالیں اس کی ہم نے پڑھی۔ عزیز طلبہ، کل آپ حضرات یہ بتائیں گے کہ اگر زید جو مسلمان ہے وہ شہر مانسیرہ سے اسلام آباد گاڑی لے کے جا رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس گاڑی میں شراب اس اپنے ساتھ لے کے جاتا ہو اور اس کو شراب کا کرایہ دے کہ یہ یہاں سے وہاں تک لے کے جاؤ، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے جواب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔